نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارکہ میں اس کا ذکر سننے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم غلاموں کو اللہ رب العزت پنجتن پاک کا محبت کرنے والا، آپ کا چاہنے والا اور آپ کی غلامی کا دم بھرنے والا ہم غلاموں کو بنایا ہے اللہ نے۔ سامعین محترم، آج کا دن 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ شہادت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اور 72 نفوس قدسیہ کی۔ اس شہادت کو شہادت عظمیٰ کہتے ہیں، بہت بڑی شہادت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک ایسی شہادت نہ ہوئی، نہ ہوگی اور نہ ہوئی ہے۔ وہ شہادت ہوئی حضرت مولا حسین علیہ السلام کی، اور آپ کو سید الشہداء بھی کہتے ہیں، تمام شہیدوں کے سردار، سید الشہداء۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا، اور اس دن جمعہ تھا، تو لہذا آج جمعہ بھی ہے اور 10 محرم الحرام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عین جس وقت خطبہ ہو رہا تھا اس وقت شہادت ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو بغیر مبالغے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں یہ بول سکتا ہوں کہ یہ شہادت کے لمحات چل رہے تھے حضرت امام حسین کے، اور اللہ ہم غلاموں کو اسی عین شہادت کے موقع پر اس کے گھر میں بٹھا کر حسینی ہونے کا ثبوت دلا رہا ہے کہ امام حسین کا تذکرہ اور ان کے مناقب ہم پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اور ہوا تو انشاءاللہ تعالی جس وقت امام حسین کی شہادت پر مصطفیٰ جان رحمت اپنی بیوی امہات المومنین سے ام سلمہ کے خواب میں روتے ہوئے آئے، حضرت عبداللہ بن عباس کے خواب میں روتے ہوئے آئے، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس دن غم کا اظہار کریں گے، غم میں ماتم نہیں کریں گے، غم کا اظہار کریں گے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے مختصر وقت میں جلدی سے حضرت امام حسین کی شہادت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، غور سے سماعت کریے اور اپنی آنکھوں میں نمی لیتے ہوئے یہ بیان کو سنیے۔ جو ظلم اور ستم ہوا پنجتن پاک علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین اور ان کے گھرانے کے ساتھ، سامعین محترم، وہ کس طرح سے ہوا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب وصال فرما گئے، ان کا انتقال ہوا، تو وہ کیا بولے کہ کسی بھی طرح سے امام حسین اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس سے کسی بھی طرح سے بیعت کرنا۔ اگر یہ تیری بیعت کو قبول کرتے ہیں تو سارے لوگ یہ بیعت کو قبول کریں گے، یہ نہیں کرتے تو پھر تو بھی مدینے کا حاکم نہیں بننا، تو اپنی امارت کا حکم نہیں کرنا، اپنی امیری کو لوگوں میں بیان نہیں کرنا۔ یہ راضی تو پورا مدینہ راضی، پورا کوفہ راضی، پورا عراق راضی، بغداد کی ہر گلی میں رہنے والے سب راضی، پورا مکہ راضی۔ اگر یہ راضی ہے تو یہ راضی، نہیں تو پھر تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انتقال ہو گیا تو یزید کیا کرا؟ مدینے کے حاکم کو خطوں پر خطیں لکھتے جاتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ 4 لوگوں سے بیعت کرانا، امام حسین کو راضی کرانا، حسین بن علی کو کہ وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، وہ مجھے گورنر مانے، مجھے امیر مانے، امیر المومنین مانے۔ تو مدینے کا جو حاکم تھا وہ نیک بخت تھا، اسے محبت تھی پنجتن پاک علیہ السلام سے۔ وہ امام حسین کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنے گھر پر دربار میں بلا کر کہنے لگا کہ اے حسین بن علی، یزید بار بار خطیں لکھ رہا ہے کہ کسی بھی صورت پہ تم اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، یزید کو امیر المومنین مانو۔ امام حسین بولنے لگے کہ کیسا اس بدبخت کو میں امیر مانوں مومنین کا کہ وہ لوگوں کا قاتل ہے۔ المصطفیٰ نے جس شراب کو قرآن نے حرام کیا، مصطفیٰ نے حرام کہا، وہ شارب خمر ہے، وہ شرابی ہے،
وہ لوگوں سے جو ہے حرام ذریعے سے تعلق بنانے والا ہے، وہ ہر حرام کردہ چیزوں کو حلال جانتا ہے اور ہر حلال چیز کو حرام جانتا ہے، میں اس سے بیعت کیسا کروں؟ لہذا میں بیعت نہیں کرتا۔ امام حسین چلے گئے۔ اب یزید بار بار خطوں پر خطیں بھیج رہا تھا، خطوط کہ بیعت ہوگی یا امام حسین کا قتل ہوگا، دونوں میں ایک چیز۔ اگر وہ بیعت نہیں کرتے میرے ہاتھ پہ تو قتل کر دو۔ کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا پنجتن پاک کا، کوئی مصطفیٰ کے گھرانے کا اس کے پاس پاس اور لحاظ نہیں تھا، بیعت ہونا یا نہیں تو حسین کا قتل ہونا، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر مدینے کا گورنر امام حسین کو بلایا اور کہہ رہا تھا کہ اے حسین، وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو بیعت ہوگی یا تو قتل ہوگا، لہذا مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، لہذا آپ بیعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو امام حسین کہنے لگے میں تو بیعت نہیں کرتا۔ اگر وہ بیعت کے لیے اتنا فورس کر رہا ہے تو ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں، اگر سارے لوگ یزید پر بیعت کریں گے تو پھر میں لوگوں کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، میں اپنے سے بیعت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ جو سب کا فیصلہ ہوگا وہ حسین بن علی کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ یزید یہ چاہ رہا تھا کہ امام حسین کا اسٹیٹس بہت بڑا ہے، اگر انہوں بیعت کر لیے یزید پہ بلکہ معلوم ہو گیا تو میرے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا مدینہ، پورا مکہ، پورا کوفہ، پورا عراق، پورا ایران میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا اگر ایک نہتہ حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ یہ منصوبہ کر رہا تھا یزید۔ تو امام حسین وہ چالاکی سمجھ لیے کہ حجروں میں بلا کے بیعت کی جا رہی ہے اور اس بیعت کا فائدہ اٹھا کر سارے لوگوں سے بیعت کرائے گا، وہ کر لے گا، تو لہذا ایسا نہیں ہوگا، بیعت حجروں میں نہیں ہوگی، سب لوگ کریں گے تو آخری میں حسین بن علی بیعت کرے گا، پہلے میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو یہ بات سننے کے بعد اب جو ہے اعلان جنگ ہو گیا، امام حسین نہیں مانے، اب خطوط پہ خطوط کوفہ کے آنے لگے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ کوفہ والے کثرت سے خطوط، ایک تھیلا ان کے جو ہے خطوں کا بھر گیا، اتنا کثرت سے جو ہے وہ خط پر خط، خط پر خط کوفین جو ہے لکھتے جاتے تھے امام حسین کے بعد۔ تو امام حسین ٹھان لیے کہ اب کوفہ جانا ہے اور لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرانا ہے، کیونکہ لوگ یہ خط میں لکھ رہے تھے کہ ہم کسی کی بیعت نہیں کریں گے سوائے مولا علی کے بیٹے کی، اے حسین ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام مدینے میں تھے، تو آخری وداعی لینے کے لیے کیا کیے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر چلے گئے۔ عزیزان محترم، تنہا حسین، امام حسین علیہ السلام روزہ اقدس پر گئے اور جا کر مصطفیٰ جان رحمت کے روزے پر چرمٹ گئے، روزے کو کھس کر پکڑ لیا اور پکڑ کر انتہائی رونے لگے اور کہنے لگے کہ نانا، یہ وہی آپ کا حسین ہے جس کو آپ اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، جس کو آپ اپنی گودی میں بٹھاتے تھے، کبھی لبوں کو چومتے تھے، کبھی گلے پر چومتے تھے، یہ وہی حسین ہے جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ وہی حسین ہے جو مولا کائنات کا جو ہے بیٹا ہے، اس کے بھائی حسن بن علی ہیں، اس کے چاچا جعفر بن علی ہیں، آج آپ تنہا مجھے چھوڑ گئے ہیں، نہ اماں جان ہے کہ ان کو اپنا دکھ اور درد بتا سکوں، نہ بابا علی ہے، نہ بھائی حسن ہے جن کے سامنے اپنا دکھ جو ہے شیئر کر سکوں، آپ بھی نہیں ہیں، آپ نے سب کو اپنے پاس بلا لیا، تنہا حسین کو چھوڑ دیے، اب میں کس کو اپنا غم سناؤں، کس سے مشورہ کروں، نانا میں کیا کروں؟ روتے 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 امام حسین جو ہے نانا جان کی قبر پر سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ اب خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب نہیں، وہ در حقیقت ہے، حقیقت میں دیکھ رہے ہیں، خواب کے ذریعے سے بیان ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی لا تعداد فرشتوں کی شکل میں امام حسین کے پاس آئے اور آپ کے سر اقدس کو اپنی چھاتی سے لے کر چمڑ گئے۔ آپ تصور کریں، وہ امیجنیشن کریں، آپ مصطفیٰ جان رحمت اپنی چھاتی سے مولا حسین کو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے، یقیناً تمہارے پاس کوئی غم گسار تمہارا نہیں ہے کہ تم کسی کو اپنا غم بتا سکو، بیٹے تم ایک وقت ایسا آئے گا کہ کربلا کی تپتی دھوپ پر تمہیں پیاسا رکھا جائے گا، اسی پیاسے پن میں بیٹے تمہارے گلے کو تمہارے جسم سے چاک کیا جائے گا اور تمہارے سر کی، تمہارے جسم کی بے حرمتی کی جائے گی، بیٹے
تمہیں اپنے گھرانے کے ساتھ کربلا کا سفر کرنا ہے اور اپنی گردن کو اللہ کی رضا کے لیے کٹانا ہے۔ گردن اللہ کے لیے کٹاؤ گے تو جنت میں اللہ نے تمہارے لیے بڑے بڑے مقامات رکھے ہیں، وہ تسلیم و رضا کا مقام تھا۔ اگر تم کٹاؤ گے سر تو وہ مقامات اللہ کی بارگاہ میں تم کو ملیں گے۔ تو مولا حسین نے کہا کہ نانا جان، مجھے سفر کرنے کی، سر کٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر مجھے آپ کی بارگاہ میں لوٹ کے آنا ہی ہے تو ایسے ہی اپنی قبر میں سے مجھے لے لیجئے، پھر میں دنیا والوں کے پاس کیوں جاؤں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بیٹے، تمہیں اپنا سر اللہ کے لیے کٹانا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو وقف کرنا ہے، اسلام کی زندگی کا جو ہے علم تمہیں لہرانا ہے۔ بیٹے تمہیں جانا ہے، اپنے سفر کی تیاری کرو۔ ایک راز تھا، کسی کو بتانا نہیں ہے، امام حسین نہیں بتائے اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہچکیوں پہ آ گئے کہ حسین آپ کیوں کوفہ جا رہے ہیں؟ یمن کی طرف جائیں، وہاں پر جو ہے آپ لوگ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، آپ مت جائیے۔ تو امام حسین بولے کہ ایک راز ہے، بتانا نہیں چاہتا، اجازت نہیں ہے، تمہیں خود بخود بعد میں پتہ لگ جائے گا۔ سارے صحابہ رونے لگے، عبداللہ بن زبیر روکے، امام حسین نہیں رکے، عبداللہ بن عمر روکے، امام حسین نہیں رکے۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ جا رہے ہیں تو اکیلے جائیں، مردوں کو لے جائیں، بیویوں کو کیوں لے جاتے ہیں، ان کا کیا کام ہے، آپ اکیلے جائیں۔ تو امام حسین نے کہا راز یہی ہے کہ خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، ننھے 2.5 سال کے علی اصغر کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، بیمار زین العابدین کو بھی لے جاؤں، پورا کل اپنا قبیلہ جو ہے کربلا کی تپتی ریت پر وہاں پر خیمے لگاؤں، یہی راز ہے، میں تم کو بتا نہیں سکتا، خود بخود وہ راز کھل جائے گا۔ امام حسین 7 محرم الحرام کو کربلا کی زمین پر اپنے گھوڑے رکھے، نصب کیے، جیسے ہی گھوڑے ٹھہرا رہے تھے، پہلے سے یزیدی نابردوں نے کیا کیا، دریائے فرات پر پہرا لگا دی، لوگوں میں اعلان کرتے رہے، کیا بول کے کہ یہ دریا سے پانی حیوان پیے، جانور پیے، پرند پیے، درند پیے، حتیٰ کہ کافر بھی آئے تو اس کو بھی پانی پینے دو، جب دنیا بھر سے کوئی پیاسا آئے تو اس پیاسے کو پانی پینے دو، رب کو نہ ماننے والا مشرک بھی آئے تو اس مشرک بھی اگر پانی چاہے تو وہ مشرک کو بھی پانی دو، لیکن فاطمہ زہرا کے بچوں کو پانی پینے نہیں دینا۔ آئے ہائے، محمد الرسول اللہ کے بیٹوں کو پانی پینے نہیں دینا۔ یہ وہی بیٹے ہیں جو غلاموں کو میدان محشر میں جس کے دل میں رائے برابر کا ایمان ہوگا بلاتے جائیں گے، کوثر پلا کر جنت میں بھیجتے جائیں گے۔ یہ وہی شہزادے ہوں گے، اور دنیا میں وہ شہزادوں کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے سب پانی پیے، لیکن مصطفیٰ کے لالوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ امام حسین جو ہے کربلا کی زمین پر سارے لوگوں سے اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ میرا حسب نسب کیا تمہیں پتا نہیں؟ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ محمد الرسول اللہ کا میں نواسا ہوں؟ کیا فاطمہ زہرا کا میں بیٹا نہیں ہوں؟ کیا مولا کائنات سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کیا مولا کائنات میرے بیٹے بابا نہیں ہے، میں ان کا بچہ نہیں ہوں؟ کیا جعفر بن ابی طالب سے میری کوئی نسبت نہیں ہے؟ کیا حسن مجتبیٰ میرے بھائی نہیں ہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ میں میرے نانا محمد الرسول اللہ کی گود میں کھیلا کرتا تھا، ان کے کندھے پر بیٹھا کرتا تھا؟ کیا میری شان میں کوئی حدیث نہیں آئی؟ کیا تم نے میری منقبتیں نہیں سنی میرے نانا سے، محمد الرسول اللہ سے؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، کیا اس کے نواسے کا گلا کاٹنا تمہارے لیے ضروری ہے؟ کیا جائز بنتا ہے کہ تم ان کے گھرانے کے جو ہے گلے کاٹو، ان سے جنگ کرو؟ امام حسین خطاب کرنے لگے، لوگوں کو یہ سنانے لگے۔ 7 محرم الحرام کو امام حسین رلا دینے والا خطبہ پیش کیے تو سارے لوگ گردنیں نیچے جھکا لیے یزیدی، اور امام حسین خیمے تیار کر کے خیموں میں چلے گئے، اور 8 محرم الحرام آئی، 9 محرم الحرام آئی، اور سارے لوگ جنگ کا طبلہ بجانے لگے، جو ہے ڈھول بجانے لگے کہ جنگ کے لیے باہر آؤ۔ امام حسین نے کہا کہ اگر یہ طبلہ جنگ کے لیے بج رہا ہے تو لاکھ سر پیٹو گے، ہمارا سر نہیں پاؤ گے۔ یہ آخری گھڑیاں بچی ہیں
ایک آخری رات ہے، یہ رات حسین کو عبادت کرنے دو، یہ عبادت کی رات ہے، سر نہیں پاؤ گے، البتہ 10 محرم الحرام یعنی آج کا دن، جمعے کا دن آئے گا تو تمہیں ہمارا سر ملے گا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین اپنے خیموں کے اطراف میں خندق کھدائے، بیویاں رہتی ہیں گھروں میں، خیموں میں، کہیں کوئی ظالم جو ہے یزیدی نامرد خیمے میں داخل ہو جائے گا، پردہ پامال ہو جائے گا، تو کیا کرنے لگا ہے کہ خیموں کے اطراف و اکناف میں کھدائی کرنے لگے، اور اس میں اطراف و اکناف جو کھدائی ہوئی خندق، اس کے اندر جو ہے آگ جلائی گئی تاکہ کوئی خیمے کے اندر داخل نہ ہو۔ اب یزیدی لوگ رات کے اوقات میں بڑی آواز سے پکارنے لگے کہ اے حسین بن علی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لوگ جس کو دیکھ کے انگلی پھیریں گے قیامت کے دن، اللہ ان کو جنت میں دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالے گا۔ وہ بدبخت یہ کہنے لگے کہ اے حسین بن علی، کیا دوزخ میں جانے سے پہلے دنیا میں جلنے کا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے کے ساتھ ایسا بولنے لگے۔ تو اس کے بعد حضرت مسلم بن عولجہ رضی اللہ عنہ بولنے لگے کہ اے حسین، یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اجازت دیجئے کہ میں تلوار نکال کے اس کا جو ہے سر اس کے جسم سے اڑا دوں۔ امام حسین نے کہا نہیں، یہ تم کو کرنا نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی وار نہیں ہوگا۔ کل مصطفیٰ جان رحمت یہ نہ بولے کہ اے حسین، تم نے پہلا وار میری امت پر کیوں کیا، میں مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ کردار تھا حضرت مولا حسین علیہ السلام کا۔ اس کے بعد امام حسین آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اے اللہ، یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کے ساتھ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ بولنا تھا کہ اس کا گھوڑا بدکنے لگا، اور بدکتا اس کو وہ خندق میں گرا دیا، وہیں پر جل کے مر گیا۔ جس کو بڑی بات بولنے لگا تھا، امام حسین ایسا دعا کرے کہ کرامت ظاہر ہو گئی 10 محرم کی شب میں، اور وہ اسی جو ہے آگ میں گر گیا اور جل کے مر گیا۔ ایک شخص آیا یزیدی، کہنے لگا کہ کیا ڈینگے مار رہے ہو اے حسین، کیا نسبت ہے تمہاری حضور سے، کیوں جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ امام حسین پھر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ مولا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہنا تھا۔ اچانک اس کے جو ہے پیٹ میں درد ہوا، بھاگ کے گھوڑا چھوڑ کے دریائے فرات کے کنارے پر جا کے جو ہے غلاظت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھا کہ جہاں سے غلاظت نکل رہی تھی وہیں پر سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، اسی گندگی میں لت پت ہو کر مر گیا۔ یہ امام حسین کے خلاف بولنے والے لوگ، ایک یزیدی نامرد مشکیزوں میں پانی لے کر امام حسین، ان کے بچے اور 72 نفوس قدسیہ کے سامنے پانی ایسا گرا رہے تھے۔ 3 دن تک تمام لوگوں کو پیاسا رکھا گیا، 72 نفوس قدسیہ کو، مولا کائنات کے بچوں کو، نبی کے نواسوں کو، گھرانے کو، خواتین کو پیاسا رکھا گیا۔ ایک 10 گھنٹے بچہ ہم پانی نہ پیے کوئی تو کتنے پیاسے ہو جاتے، مرنے کی طبیعت ہو جاتی۔ کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن تک پیاسا بھی رکھا گیا۔ 8 سال 6 سال کی بی بی سکینہ پیاسی ہے، پانی کو رو رہی ہے۔ علی اصغر پانی کو رو رہے ہیں، ماں کی چھاتی میں کچھ کھائے نہیں پیے نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا۔ علی اصغر 2.5 سال کے بچے کے جو ہے ہونٹ سوکھ گئے، رو رہا ہے، ہاتھوں کو جو ہے پکڑ رہا ہے، پیروں کو رینگ رہا ہے، رگڑ رہا ہے، پانی کو۔ وہ یزیدی نامرد کیا کر رہے تھے، امام 10 محرم الحرام کی شب کو پانی ایسا پھینک رہے تھے، پی رہے تھے پانی بتا کے۔ ایک شخص ایسے حسین کے سامنے پانی چاہیے پی رہا تھا، تو انتہائی ایسی پانی کی شدت ہوئی، وہ مشکیزہ زمین پر گرایا اور دریائے فرات پر وہ انسان بھاگنے لگا، یزیدی بھاگ کر پانی پیتا گیا، پیاس کہہ کر جو ہے وہیں دم توڑ دیا۔ تو جنگ سے ایک رات 10 محرم، رات پہلے آتی دن بعد میں آتا اسلام میں، تو 10 محرم الحرام کی شب میں امام حسین کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے اور ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ اور جب 10 محرم الحرام آئی تو 22,000 کا یزیدی لشکر، پھر اس کے بعد اور لشکروں کو منگایا گیا، کئی ہزاروں کا لشکر، پورا جو ہے سفارائی کر لیے وہ لوگ۔ یہ صرف 72 نفوس قدسیہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کنبہ،
ان لوگوں نے اپنی صف آرائی کی۔ عزیزان محترم، اس کے بعد یزیدی لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے جنگ سے اپنی شروعات کریے، پہلے آپ جنگ کے لیے اپنے آپ جو ہے پہلے شروعات کریے۔ تو امام حسین نے جو ہے پھر خطبہ دیا کہ اے لوگو، اب بھی وقت ہے، کیا تمہارا مجھ سے جنگ کرنا جائز ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا میرے بارے میں کوئی حدیث شریف میری شان میں نہیں آئی ہے؟ کیا مصطفیٰ کے گھرانے کو مارنا تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا مرنے کے بعد میرے نانا کی شفاعت کے تم حقدار بنو گے؟ امام حسین نے خطبہ دیا تو لوگوں نے کہا کہ اے حسین، بند کریے اپنی بات، آپ جنگ میں پہل کریے۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، اپنے سے میں پہل نہیں کرتا۔ اگر میں نے اپنے سے پہلا وار کیا اور کل قیامت کے دن نانا جان کہیں گے کہ اے حسین، میری امت پر تم نے وار کیا، تم نے پہلا وار اپنی طرف سے کیوں کیا میری امت پر، تو میں اپنے نانا کو کیا جواب دوں گا؟ لوگ مارنے کے لیے آئے ہیں، وہ فکر نہیں کر رہے کہ ہم گھرانے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا۔ نہیں نہیں نہیں، مال کی اقتدار، دنیا کی چاہت، روپیے پیسوں کی آڑ میں یزیدی نے جو ہے یزیدیوں کو خرید لیا۔ یزید نے، سب لوگوں نے پیسوں کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، اقتدار کی محبت میں کربل کی تپتی دھوپ پر پنجتن پاک کو جو ہے مارنے کے لیے، پنجتن کے گھرانے کو جو ہے لٹانے کے لیے، گھرانے مصطفیٰ کو برباد کرنے کے لیے کھڑے گئے۔ اب اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ پہلے تمہارا وار ہونا۔ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ بہت ساری باتیں، میں کئی باتیں چھوڑ رہا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، کم وقت میں پوری باتیں کر دوں انشاءاللہ، ایسا چاہتا ہوں۔ امام حسین کی شہادت تو کم سے کم آپ کے سامنے بتاؤں، اتنا وقت آپ سے لوں گا میں۔ تو اس کے بعد دور سے حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ عنہ بکریاں چرا رہے تھے، ان کے پاس کئی سو بکریاں تھی، ان کی بوڑھی ماں تھی۔ بکریاں چراتے چراتے انہوں نے دیکھا کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ بوڑھی ماں، ایک بچہ، اب کیا امید رہتی ماں باپ کو، وہی بچہ ہے پالنے کرنے والا، اس کی نسل بڑھے گی، آگے اس کا معاملہ ہوگا۔ جوان بچہ ہے، کہنے لگا کہ ماں اگر اجازت دو تو میں جو ہے مولا امام حسین کے ساتھ جو ہے ان کی جنگ میں شریک ہوں گا اور یزیدی نامردوں کو جو ہے مارنے کے لیے آگے بڑھوں گا، اگر تمہاری اجازت ہو تو چلا جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے پوری اجازت ہے، جاؤ اور علی کے بیٹے کے اوپر سے قربان ہو جاؤ۔ یہ بات کہنا تھا کہ عبداللہ کلبی پوری بکریوں کے ریوڑ کو اللہ کی راہ میں لٹا کر اپنی ماں کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ اے حسین، مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی یہ جو ہے نامردوں کو جو ہے دنیا واصل جہنم پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو امام حسین نے ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد پہلا حضرت عبداللہ کلبی سب سے پہلے گئے اور تنے تنہا جا کر ایک لاٹھی لیے سب لوگوں کو مارنے لگے۔ کئی لوگوں کو مارا مارا مارا، 70 یزیدیوں کو تنے تنہا عبداللہ کلبی مارے، اور مار کے پلٹ کے اپنی بوڑھی ماں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ماں پیاس لگ رہی ہے، شدت کی پیاس لگ رہی ہے، اب پانی کوئی نہیں، کیا کروں؟ تو ماں کیا بولتی؟ بیٹھ جا بیٹے، گھر چلے جائیں گے، بس بہت لڑ لیا، ایسا نہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹے اب تم اتنا ایسا بولے تو کیسا، اب تمہیں قربان ہونا ہے، حوران بہشت جنت میں جو ہے جنت کی حوریں تمہارے لیے کوثر لے کر کھڑی ہے، شہید ہو جاؤ، مرنے کے بعد ڈائریکٹ کوثر پیو گے۔ تو سن کے پھر گئے، 70 لوگوں کو مارے، پھر 3 لوگوں کو مارے، اب سارے لوگوں نے حصار باندھ لیا اور ان کو جو ہے گھیر کے مار دیا۔ ان کا سر قلم کیے، بوڑھی بہت نخرے کر رہی تھی، ایسا بول کے کیا کرے، ان کے بالوں کو پکڑ کے وہی میدان میں سے ان کی ماں کے سامنے جو ہے وہ سر کو پھینکے۔ ماں کے قدموں میں وہ سر آ کے گرا، ماں نے اس سر کو اٹھایا اور بالوں کو صحیح کی کر کے جو ہے گرد و غبار کو دور کی، اور کر کے کہنے لگی کہ بیٹے یقیناً اللہ رب العزت نے تمہارا مقام جنت بنایا ہے اور تم کوثر پی چکے ہو۔ اس سر کو پکڑ کے اس خاتون نے اس زور سے ان لوگوں پر مارا کہ وہ سر ان یزیدیوں میں ایک پہلوان کے سر کو جا کر ٹکرایا، اس کا سر پھٹ گیا، وہ بھی زمین پہ جا کے گرا۔ وہ بوڑھی ماں کے اندر ایسی طاقت، دیکھا نہیں کہ میرے بیٹے کا سر ہے، بس اس سر سے ماروں گی بلکہ مارنے لگی۔ اور اس کے بعد بوڑھی لکڑی جو ہے، بوڑھی عورت جو لکڑی لے کے چلتی ہے، وہ لکڑی لے کے بھاگنے لگی۔ امام حسین نے کہا اماں یہ تمہارا کام نہیں ہے جنگ میں لڑنے کا، یہ تو ہمارا کام ہے،
حسین مجھے نہ روکو، میرا بچہ جس طرح شہادت کا جام پیا تم پر سے قربان ہو گیا، آج مجھے بھی تم پر سے قربان ہونے دو۔ کل کے دن میں جاؤں گی تو تمہاری اماں کے سامنے بولوں گی کہ میں بھی آپ کے جو ہے شہزادے کے اوپر سے قربان ہو گئی۔ فاطمہ زہرا کے سامنے اگر نہیں جاؤں گی تو کیا منہ دکھاؤں گی، لہذا مجھے جانے دو۔ تو وہ خاتون بھی بڑھنے لگی، لاٹھی سے جو ہے ایسا مار کے 3 لوگوں کو مار دی، وہ لوگوں نے خاتون کو مار دیا۔ تو وہ خاتون بھی 3 جو ہے یزیدیوں کو قتل کر دی، واصل جہنم پہنچا دی۔ اس کے بعد حضرت مولائے کائنات کے بچے میدان میں اترنے لگے، حضرت زید بن علی گئے، خوب لوگوں کو مارے۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں، میں حذف کر رہا ہوں تاکہ وقت بہت ختم ہونے کو آیا۔ پھر زید بن علی گئے، کئی لوگوں کو مارے، ختم کر دیے۔ پھر حضرت جعفر بن علی آئے، حضرت علی کے دوسرے خواتین سے جن کے بچے تھے وہ آئے، قربان ہو گئے۔ حضرت عمر بن علی قربان ہو گئے، عثمان بن علی قربان ہو گئے، ابو بکر بن علی وہ بھی قربان ہو گئے۔ 3 شہزادوں کا نام 3 خلفاء کے نام سے رکھے تھے۔ تو کئی سارے حضرت مولا کائنات کے بچے آئے، قربان ہو گئے، اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے سروں کو پیش کر دیے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، حضرت علی اکبر 18 سال کا جوان، جن کا رشتہ طے ہو گیا تھا، مولا حسین نے طے کر دیا تھا شادی کرنے کے لیے، لیکن کربلا کے معاملات میں وہ بھی اتر گئے میدان کربل میں۔ امام حسین نے کہا، سب سے بڑا بیٹا امام حسین نے کہا کہ بیٹے 18 سال کی جوانی کیا کربلا میں لٹانے کے لیے آئے ہو؟ بیٹے جاؤ، تمہیں جو ہے نانا کی امت میں جو ہے تبلیغ دین کرنا ہے، تمہیں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پیش ہو کر قربان ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پہلے آپ کا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوگا، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی۔ آپ جائیں گے تو آپ کے بنا رہ کر یہ علی اکبر کرے گا کیا؟ عزیزان محترم، علی اکبر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسن کی شان یہ تھی کہ سر کے بال سے لے کے ناف تک ہو بہو پیارے حبیب علیہ السلام کی شباہت، اور ناف سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک امام حسین علیہ السلام ہو بہو مصطفیٰ جان رحمت کی شباہت۔ تو صحابہ کو جب کبھی نبی پاک کا دیدار دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کرنا ہوتا تو امام حسین امام حسن کو سامنے رکھتے اور رونے لگتے کہ واہ محمد رسول اللہ کی یاد آ گئی۔ لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ شان تھی، امام حسین کے شہزادے کی، کہ سر کے بالوں سے پیروں کی انگلیوں تک ہو بہو کس کی شباہت ملتی تو محمد رسول اللہ کی ملتی۔ شبیہ مصطفیٰ جن کو کہا جاتا وہ علی اکبر، وہ میدان کربل میں اترے ہیں، اپنے تو اپنے پرائے بھی ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ امام حضرت علی اکبر کو جو ہے ان کے جسم پر وہ کپڑوں کو، جنگی لباس کو مولا امام حسین نے باندھا اور رخصت ہونے لگے تو تمام لوگ چہرے پر نقاب باندھے علی اکبر، اور گھوڑے کو سوار کرتا ہوا 18 سالہ نوجوان جس کو ہم شبیہ پیمبر کہتے ہیں، گھوڑا دوڑاتا ہوا کربل کی جو ہے زمین پر میدان کربل میں اترا تو یزیدی لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو صرف مصطفیٰ کے جیسا دکھتا ہے، یہ کون ہے جن کی آنکھیں مصطفیٰ سے ملتی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حسین، یہ علی اکبر بن حسین ہے، مصطفیٰ کے نواسوں کا بیٹا ہے۔ تو شمر نے کہا، لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ کو دیکھے بہت دن ہو گئے، ذرا یہ شہزادے سے کہو تو اپنا نقاب نیچے اتارے ہٹائے۔ یزیدی مارنے کے لیے آئے ہیں لیکن چاہ رہے ہیں کہ علی اکبر کا دیدار کر کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھیں۔ تو غلاموں کو مارنے والے، نبی کے گھرانے کو مارنے والے مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، خود مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اور میدان کربل میں کہہ رہے ہیں کہ حسین کے بیٹے علی اکبر سے کہو کہ نقاب اٹھائے، مصطفیٰ کو دیکھے، سال گزر گئے۔ تو علی اکبر وہ بات سنے اور نقاب اٹھائے ہٹانے لگے تو سارے لوگ تلوانے گرا دیے، گھٹنوں پر بیٹھ گئے، رونے لگے کہ آئے ہے مصطفیٰ کا گھرانہ، مصطفیٰ کا گھرانہ۔ ہو بہو مصطفیٰ کی جلوگری لگ رہی تھی، مصطفیٰ میدان میں اترے ایسا لگ رہا ہے۔
علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ، رونے لگے۔ شمر نے کہا اگر یہ مسئلہ ہو گیا، سب لوگ اگر ایسے روتے رہے تو جنگ ملتوی ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، لوگ بھاگ جائیں گے۔ اب اعلان کرنے لگا کہ اے بدبختو کیا ہو گیا؟ جب تلوار اٹھائے، جب نبی کا گھرانہ یاد نہیں آیا، جب پنجتن یاد نہیں آئے، جب علی کے بیٹے لال یاد نہیں آئے، بچیاں بچے یاد نہیں آئے، جب تو اٹھائے تھے، اب پیسے لے لیے، اب یزید پر بیعت کر لیے، اب تو تم کو مارنا پڑے گا۔ یہ باتیں سن کر پھر کہاں ہماری موت آ جاتی کہ بلکہ پھر تلواریں اٹھا لیے۔ اب علی اکبر تنہا نوجوان، جدھر یہ 18 سالہ جوان بڑھتا وہاں جس طرح گاجر مولی کو کاٹا جاتا، ایسا لوگوں کے سروں کو جو ہے تنوں سے جدا کرتا جاتا۔ جدھر بڑھتے ایسی شیر کی للکار، جدھر رخ بڑھاتے وہاں لوگ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے علی اکبر کو دیکھتے۔ کئی سووں کی تعداد میں لوگوں کو، یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد پلٹ کے مولا حسین کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ بابا بہت پیاس لگ رہی ہے، پیاس سے جان جا رہی ہے۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کہنے لگے کہ بیٹے یہ میری زبان چوسو۔ امام حسین نے 18 سالہ اپنے بیٹے نوجوان کو جو ہے اپنی زبان چسوائی۔ جس طرح امام حسین جب پیاسے تھے تو مصطفیٰ اپنی زبان امام حسین کو چسائے، اب یہ امام حسین اپنی بیٹے کی زبان چسا رہے ہیں۔ یہ وہ زبان چسا رہے ہیں جو خود 3 دن سے پیاسی ہے۔ انسان کی زبان پیاسی ہو تو کیسی ہو جاتی تھی زبان انسان کی؟ کانٹے کانٹے آ جاتے، زبان سوکھی ہو جاتی۔ وہ سوکھی زبان کو حضرت علی اکبر چوس رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جہاں تک سیراب کر لی، اب چوسے، تھوڑا بہت راحت ملی، پھر جو ہے کربل کے میدان میں اترے، کئی لوگوں کو مارتے گئے، ایسے رلا دینے واقعات ہے۔ ٹائم پورا ختم ہو گیا، بیان کرنا میرے لیے دشوار ہو رہا ہے عزیزان محترم۔ اس کے بعد پھر پلٹ کے آئے، بابا پیاس کی شدت بڑھ گئی تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب امام حسین، نانا جان کی ایک انگوٹھی تھی جو وراثت میں ملی تھی، وہ انگوٹھی کو چسائے نانا جان کی۔ اب اس کے بعد وہ انگوٹھی چوسے، تھوڑی بہت راحت ملی، اس کے بعد پھر لوٹ گئے، کئی لوگوں کو مارے، پھر پلٹ کے بولے کہ بابا جان پیاس لگ رہی ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ بیٹے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، حوران جنت تمہارے لیے کوثر لے کر کھڑی ہے پیالوں میں، اب جاؤ شہید ہو جاؤ، اور ڈائریکٹ تم اب پیو گے تو صرف کوثر پیو گے جنت کا۔ یہ امام حسین 18 سالہ جوان شہید ہو رہا ہے، قربان ہو رہا ہے۔ باپ کو، ماں کو اپنے بیٹوں سے کتنی امیدیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو جو ہے نبی کا نواسا ہے، یہ تو حسین کا بیٹا ہے، یہ تو گھرانے والا ہے، یہ تو علی کا لال ہے، یہ تو فاطمہ زہرا کے گلشن کا پھول ہے۔ اب وہ جب گیا، سارے لوگوں کو یہ بیٹا مارنے لگا، تب یزیدی کہنے لگے کہ اگر ایسا چلتا رہا تو تاریخ رقم ہو جائے گی، ایک حسین کا بیٹا پورے کربل میں بھاری پڑ گیا، لہذا ایسا نہیں کرنا، چاروں طرف سے حسین کے بیٹے علی اکبر کو گھیر لو اور تیروں کی بوچھار کرو، تیر لگیں گے وہ شہید ہو جائے گا۔ تو سارے لوگ اب تلوار سے لڑ رہے تھے، اب علی اکبر کو میدان کربل میں بیچ میں کھڑا کر کے سب لوگ گھیر لیے اور دور سے تیروں کی بوچھار کرنے لگے۔ تیر آئے، علی اکبر پر لگے اور گر گئے حضرت علی اکبر۔ وہ علی اکبر کہ جن کو مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہوتا تو سامنے کھڑا کر کے حضور کا دیدار کر لیتے، آج وہ علی اکبر یزیدی نامردوں کے جو ہے لشکر میں گر گئے۔ سارے لوگوں نے دھوکوں سے ان کو مار دیا۔ اب زمین پہ آ کے گرے تو حضرت امام حسین دوڑے اور اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور گود میں رکھے اور کہا کہ بیٹے آنکھیں کھولو، بیٹے آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہارا بابا حسین ہوں، بیٹے دیکھو تمہاری ماں ہے، بیٹے آنکھیں کھولو۔ اپنے ہاتھ کو ان کے بیٹے کے سر پر سے ایسا ہٹایا، پھیرا تو ٹھنڈی آہ لیتے ہوئے علی اکبر نے آنکھیں کھولی اور کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ بابا حوران بہشت پیالہ لے کر کھڑی ہے، بابا اب یہاں سے جاؤں گا تو کوثر پیوں گا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ بابا بابا کہتے کہتے جو ہے روح جو ہے جسم اقدس سے پرواز کر گئی۔ یہ حضرت علی اکبر کی ایسی شہادت ہوئی۔ امام حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کہنے لگے کہ مجھے اجازت دیجیے چچا، تو کہنے لگے امام حسین کہ مجھے بھائی نے کہا کہ تم پر شفقت کروں،
لہذا کربلا میں تم کو جانے کی اجازت نہیں دیتا. میرے بھائی کو کیا جواب دوں گا میں؟ تو کہنے لگے کہ وفاداری اور بھلائی شفقت یہی ہے کہ آپ مجھے جا کر شہید ہونے دیں. پہلے میں قربان ہوں گا، اس کے بعد چچا آپ کی باری آئے گی، لہذا مجھے جانے دے، شہید ہونے دے. خوب اصرار کیا. امام حسین نے اجازت دی. انہوں نے بھی جو ہے جواں مردی کا اظہار کیا، خون علی کا ایسا ثبوت دکھایا، کئی سارے لوگوں کو مارے اور مارنے کے بعد خود جا کر شہید ہو گئے. بہت سارے اس بیچ میں واقعات ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد بی بی سکینہ کہہ رہی ہے کہ چاچا حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے سے دوسری خاتون سے علی اکبر حضرت علی شادی کیے تھے، ان کی اولاد میں حضرت عباس سے کہہ رہی ہے کہ چچا 6 سال کی بچی ہے بی بی سکینہ امام حسین کی شہزادی، کہہ رہی ہے کہ چچا پیاس بہت لگ رہی ہے، پیاس کے مارے جان جا رہی ہے، کچھ پانی لے کر آئے، میں بھی پیوں گی، علی اصغر 2.5 سال کا بچہ بھی پیے گا، وہ بھی پیاسا ہے، چچا کچھ تو مہربانی کریے. تو حضرت عباس کو وہ پیاسی سکینہ اور پیاسے علی اصغر کو دیکھا جا نہیں رہا تھا، گوارا نہیں کر رہا تھا. اب وہ دونوں کی طبیعتوں کو دیکھا، ان کی آہوزاری کو دیکھنے کے بعد علی اصغر کی جو ہے پیاس کو، بی بی سکینہ کی پیاس کو دیکھ کر حضرت عباس اٹھ کھڑے ہو گئے، دریائے فرات کی طرف جانے لگے. تو امام حسین نے کہا دریائے فرات پر پہرا ہے، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، لوگ جو ہے تم کو مارنے کے لیے آگے بڑھیں گے. حضرت عباس نے کہا کہ اگر نہیں جاؤں گا تو بی بی سکینہ کو کیا جواب دوں؟ نہیں، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، یا تو ماروں گا یا تو مر جاؤں گا، قربان ہو جاؤں گا، لیکن سکینہ کی پیاس، اس کی آہوزاری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. 3 دن تک پیاسی ہے، 6 سال کی بچی، 2.5 سال کا بچہ 3 دن تک پیاسا ہے، کیا طبیعت گزر رہی ہوگی. اس کے بعد حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے. اب اس کے بعد دریائے فرات پر آ کر مشکیزے میں پانی لیے تو دور سے یزیدیوں نے دیکھا اور کہنے لگے کہ دیکھو علی کا بیٹا آیا ہوا ہے، کچھ بھی ہو جائے علی کے بیٹے کو نہ پانی پینے دینا ہے اور نہ خیموں تک لے جانے دینا ہے. اگر خیموں تک پانی چلا گیا تو ساروں کے سر کو اڑا دیا جائے گا. یہ حکم ہوا. تو علی حضرت عباس جب پانی لے رہے تھے تو ارادہ ہوا پینے کا، تو پھر یاد آیا کہ سکینہ پیاسی ہے، میں کیسے پانی پیوں گا، نہیں پیتا. 3 دن سے پیاسی ہو کر ایسی وفاداری دکھائے کہ پانی نہیں پیے. مشکیزے میں لے کر گھوڑا دوڑانے لگے کہ 22,000 کا لشکر امام عباس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اے عباس پانی نہیں ملے گا. حضرت عباس کہے پانی لے کر جاؤں گا. سارے لوگ مارنے کے لیے آئے. ایسا حیدری زور تلوار نکال کر حضرت عباس نے تلوار ذوالفقار سے دکھایا کہ جس یزیدی لشکر میں گھستے تھے سارے لوگ جو ہے بھاگ جاتے تھے. جیسا ایک شیر کو دیکھ کر سارے جو ہے جنگل کے لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، ایسے نہت عباس کو دیکھ کر سارے یزیدی لشکر بھاگ رہے تھے. یہاں سے 22,000 کا لشکر، یہاں سے لشکر، یہاں سے لشکر، جدھر گھوڑا پلٹاتے تھے وہاں کے لوگ آج دور بھاگ جاتے تھے. اب اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اگر عباس کو نہیں مارو گے تو تاریخ رقم ہو جائے گی کہ ایک علی کا بیٹا پورے یزیدی لشکر پر بھاری پڑ گیا. یہ حیدری زور حضرت عباس دکھائے. اس کے بعد اب لوگوں نے فیصلہ کیا، جس کو دیکھے گاجر مولی کی طرح لوگوں کے سروں کو چاک کر دیے جا رہے تھے. اب کریں تو کریں کیا؟ اب لوگ بولے کہ نہیں. ایک شخص کائروں کی طرح دور سے ایسی تیر مارا کہ جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا بی بی سکینہ کو، علی اصغر کو پانی پلانے کا مشکیزہ، وہ مونڈھے کو لگا اور ہاتھ کٹ گیا اور مشکیزہ گر ہی رہا تھا. حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں وہ مشکیزہ پکڑ لی. پھر بدبختوں نے دور سے تیر مار کر دوسرا مونڈھا بھی کاٹ دیا. اس کے بعد پھر بھی مشکیزے کو نہیں چھوڑے، اس مشکیزے کو اپنے جو ہے دانتوں میں پکڑ لیا. دانت میں پکڑ کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، اپنا کچھ بھی خیال نہیں ہے. تھوڑا کٹ جائے تو ہماری طبیعت کیسی بدل جاتی، تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 8 دن 10 دن جو ہے بیڈ ریسٹ نہیں کرتے ہم، تھوڑی طبیعت خراب ہو جائے تو ہمارا کیسا کیا معاملہ ہو جاتا. ہاتھ کٹ گئے، خود کا جسم تکلیف محسوس نہیں کر رہے. بی بی سکینہ کی پیاس جو ہے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے کہ پیاس چچا پانی، چچا پانی.
علی اصغر کا رونا ان کو دکھائی دے رہا ہے، اپنے ہاتھ کٹنا ان کو دکھائی نہیں دے رہا۔ اب وہ مشکیزہ دانتوں میں پکڑے اور پکڑ کے جا رہے تھے تو ایک یزیدی کتے نے ایسا تیر مارا کہ مشکیزہ پھٹا، عباس کے گلے سے چیرتا ہوا باہر نکل۔ یہ حضرت عباس جو حضرت شیر خدا مولا کائنات کے بیٹے، حضرت عباس زمین پر گرے تو چیخ ماری حضرت امام حسین نے، آہ عباس کہہ کر چیخ ماری۔ پھر حضرت گھوڑا دوڑاتے ہوئے مولا امام حسین آئے اور حضرت عباس کو اٹھا کر اپنے جو ہے گود میں رکھے، کہنے لگے کہ عباس یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ اے عباس اب تم چلے گئے تو اب کون باقی رہ گیا؟ اب صرف امام حسین تنہا تھے اپنے گھر والوں میں بڑے، کوئی ہم اثر زمانے والا نہیں تھا۔ اب بیویاں تھی، بچے تھے، ایک بڑے امام حسین اپنے گھر میں بڑے تھے۔ اب اس کے بعد امام حسین کہنے لگے کہ عباس یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو حضرت عباس کی یہ شان تھی کہ زندگی میں کبھی بھی حضرت امام حسین کو بھائی بول کے نہیں بولے، مولا مولا بول کے بولے، اے آقا بولتے تھے۔ امام حسین نے کہا کہ آخری وقت ہے، اے عباس تم سے ایک چیز چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں چاہتا۔ عباس کہنے لگے کہ آقا یہ غلام ہے، آپ آقا ہے، میرے پاس کیا ہے آپ کو دینے کے لیے؟ تو مولا حسین نے کہا کہ پوری زندگی عباس تم گزار دیے لیکن کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، اب مجھے نہ آقا کہنا نہ مولا کہنا، اے عباس ایک مرتبہ تمہاری زبان سے بھائی کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس بولے کہ کیسا بولوں؟ تو نہیں عباس بولو، بھائی بولو۔ تو حضرت عباس ٹھنڈی آہستگی سے امام حسین کو دیکھ کر بھائی کہنے لگے اور روح پرواز ہو گئی۔ یہ وہی عباس تھے کہ جن کی جب ماں فاطمہ کا جب انتقال قریب آیا تو حضرت علی سے کہنے لگی کہ علی کیا مر جاؤں گی تو تم شادی کرو گے دوسری؟ حضرت علی کیا بولے اگر بولوں گا تو شاید فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو خاموش رہے۔ تو پھر بیوی فاطمہ کہنے لگی زہرا کہ علی کیا بتاؤ شادی کرو گے تو نہیں کرو گے، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو علی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو فاطمہ کہنے لگی کہ اگر علی تم شادی کرو گے تو ایک بہادر خاتون سے شادی کرنا۔ تو علی کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو خاتون؟ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا حسب، اچھا نسب دیکھنا، خوبصورتی دیکھنا، صحت یابی دیکھنا، تم بہادر کہہ رہی ہو، کیا بات ہے؟ تو فاطمہ زہرا پر قربان ہو جاؤ، فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے کہ علی اگر میرے بعد تم بہادر خاتون سے شادی کرو گے تو اس کے بچے بھی بہادر بنیں گے، بہادر بچے پیدا ہوں گے اور وہ بچے کربلا میں میرے بیٹے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جب میرے بیٹے کے ساتھ ہوں گے تو میرے بیٹے کی مدد ہوگی۔ تو اس خاتون سے جو بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کو عباس کہتے ہیں۔ یہ وہی بیٹا ہے کہ آج بھی اگر کوئی انسان اگر یہ مراد کرے کہ اگر میرے گھر میں بیٹا ہوگا تو اس کا نام عباس رکھوں گا، یہ نظر پیش کرے گا تو خدا کی قسم اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ حضرت عباس کا معاملہ، ان کی کرامت آج بھی زندہ ہے۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو 10 محرم کے دن یاسین شریف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، اے اللہ اگر میرے گھر میں بیٹا ہوگا تو اے اللہ یہ نظر پیش کروں گا اور میرے بیٹے کا نام حضرت مولا عباس کے نام سے رکھوں گا۔ یہ اگر کوئی مراد اور نظر پیش کرے گا تو خدا کی قسم اس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ تاریخوں میں بزرگان دین نے ایسا لکھا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد حضرت عباس شہید ہو گئے۔ اب ہونے کے بعد علی اصغر کی بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا۔ امام حسین کی شہادت آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب آپ بھی سننے کے لیے بیٹھے ہیں، وقت پورا ہو گیا، کیا کریں گے عزیزان محترم؟ اب اس کے بعد علی اصغر پیاسے ہیں، حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، مولا علی کا پورا گھرانہ لٹ گیا کربل کی تپتی زمین پر۔ اب علی اصغر 2.5 سال کے بچے ہیں، اب خیمے میں گئے علی اصغر کو لیے، خواتین کہتی ہیں کہ کہاں لے جا رہے ہیں بچے کو؟ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو مسئلہ میرے سے ہے، یہ بچے نے ان کا کیا بگاڑا، شاید بچے کو پانی دیں گے۔ رونا علی اصغر کا برداشت نہیں ہوا امام حسین کو۔ اب وہ خیمے سے علی اصغر کو پانی پلاؤں گا کہہ کر لے گئے اور ایسا اٹھا کر کہنے لگے کہ لوگوں تمہیں اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، میرے گھرانے سے ہے، یہ 2.5 سال کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کم سے کم اس کے جو ہے حلق میں 2-4 پانی کے قطرے پہنچا دو۔ یہ امام حسین کہہ ہی رہے تھے، بول ہی رہے تھے کہ ایک بدبخت نے
ایسا تیر مارا کہ وہ تیر گیا اور علی اصغر کے جو ہے گلے سے کھدتا ہوا باہر نکل گیا۔ 2.5 سال کا مولا علی کا بچہ، بی بی فاطمہ زہرا کے گھرانے کا پھول، وہ تیر جب گلے سے نکلا تو کیسا پچکاری مارتا ہوا، جس حلق میں 3 دن سے نہ دودھ کا قطرہ گیا نہ پانی کا قطرہ گیا، وہ جو ہے حلق مبارک سے جو ہے خون کا فوارہ کیسا نکلا ہوگا میرے بھائی، کیسا وہ خون کا فوارہ نکلا ہوگا۔ وہ 3 دن سے پیاسے بچے کی حالت دیکھ کر 3 دن کے پیاسے مولا حسین کی طبیعت کیسے ہو گئی ہوگی، کیسا خون بھاگا ہوگا، جسم سے نکل کر زمین پر گرا ہوگا۔ اب وہ علی اصغر کو جو ہے خون نکل رہا تھا، علی اصغر کو خیمے میں لے گئے تو ام البنین کہتی ہے کہ کیا ہوا، بیٹے کو پانی پلا کر لائے؟ تو علی اصغر کے بارے میں حسین کہتے ہیں کہ جنت سے کوثر پلا کر لایا ہوں بچے کو۔ وہ جو ہے مرے ہوئے بچے کو، شہید بچے کو ان کے گود میں دیتے ہیں تو گھر میں بیویوں کا کیا معاملہ ہو گیا ہوگا۔ یہ علی اصغر کی شہادت ایسے ہوئی، اور خدا کی قسم پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، 3 دن تک، یہ بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، 3 دن تک خیمہ لگایا گیا اور علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹائے، جھولا بنا کر لکڑیوں کے جھولے میں علی اصغر کو سلائے، اس لیے کہ پورے 72 نفوس قدسیہ کو یہ معلوم تھا کہ کربلا میں کرامت دکھانے کی اجازت نہیں ہے، اگر کرامت دکھائیں گے تو وہ تسلیم اور رضا کا مقام نہیں ملے گا جو جنت میں جانے کے بعد حاصل ہے، تو لہذا یہاں پر کرامت نہیں چلے گی۔ تو اسی لیے سب لوگوں نے کرامت کو چھپایا، پیاسے رہے، فنا ہو گئے، قربان ہو گئے، اور علی اصغر چھوٹا بچہ، اس کو کیا معلوم کرامت دکھانا نہیں ہے، لہذا جس طرح ابراہیم کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا گیا تو پیاس کی شدت میں اسماعیل نے پیروں کو رگڑا، بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں آپ کو، سمجھے تو سمجھ لیجئے، عقیدہ مل جائے گا۔ تو اسماعیل نے پیاس کی شدت میں پیروں کو رگڑا تو اسماعیل کی رگڑ میں اللہ نے آب زمزم جاری کر دیا۔ یہ ابراہیم کا بچہ تھا، یہ مصطفیٰ کا بچہ ہے۔ اگر زمین پر لٹایا جائے گا، ایڑی رگڑے گا، وہاں زمزم جاری ہوا، یہاں کوثر جاری ہو جائے گا۔ اسی لیے 3 دن تک زمین پر علی اصغر کو نہیں سلایا گیا، لکڑیوں کو زمین پر گاڑ کر، اوڑھنی بند کر علی اصغر کو جھولے میں لٹایا گیا۔ کہیں یہ کرامت علی اصغر کی ظاہر ہو جائے گی، تسلیم و رضا کا مقام ختم ہو جائے گا۔ تو 72 نفوس قدسیہ کی یہ حالت ہے۔ اجی امام حسین کو مظلوم کہنا جائز ہے، مجبور کہنا حرام ہے۔ جو لوگ مجبور کہتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، جو لوگ مظلوم کہتے ہیں اس طرح بیٹھ کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ تو امام حسین کو ہم مجبور نہیں کہتے، لوگ ہائے حسین، پیاسے حسین، پیاسا لگا گیا، ایسا نہیں، انہوں نے قبول کیا تھا اس کو، مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں بتایا تھا اس طرح سے۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی، اور حضرت 600 ہجری صدی میں امام حسین کے بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، اجی کئی پشتے گزرنے کے بعد ایک جوان پیدا ہوتا ہے جس کو معین الدین خواجہ اجمیری کہتے ہیں۔ وہ دکن میں آتا ہے، لوگوں نے جیسا کربلا میں پانی روکا تھا، دکن کی سرزمین پر ہندوستان میں پانی انا ساگر کا روکا جاتا ہے، تو امام حسین وہاں تسلیم و رضا کے مقام پہ نہیں تھے جو کرامت کو چھپائے۔ اجی بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے نے کوسے میں پورا انا ساگر سما دیا، تو یہ تو ان کے بابا ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ اگر چاہیں گے تو اگر زبان سے کہہ دے کہ ہو جا تو پورے کربلا کے یزیدی کتے فنا ہو جاتے تھے۔ یہ نبی کے ڈائریکٹ نواسے ہیں، لیکن یہاں پر مقام بتانا تھا، یہاں پر شہید ہو کر
اسلام کو زندگی دینا تھا، اسی لیے امام حسین شہادت پائے۔ ہم ماتم نہیں کرتے، اب ان کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت ساری باتیں کرنا تھا، اپنی گفتگو ختم ہو گئی انشاءاللہ تعالی۔ امام حسین کی شہادت ابھی تو بول نہیں سکے، آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے، اور ہم تمام کو پنجتن پاک سے خوب محبت کرنے والا، الفت رکھنے والا